السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں 13 ہو جاؤں ناول کی قسط نمبر 3۔ یہ تحریر ہے سعدیہ یعقوب کی۔ لیکن اس ناول سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو، اور ویڈیو کو کرنا ہوگا لائک۔ اب آتے ہیں ناول کی قسط کی جانب۔ وہ کلب میں بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس کی اور ماس کے درمیان ہوئی ناچاکی کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ ماس نے اس سے بات کرنا اور اس کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا جب پینٹ کی پاکٹ میں رکھے موبائل کی وائبریشن نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ اس نے فون پاکٹ سے نکال کر اسکرین دیکھی تو اسکرین پر اسے ہبا کا نمبر جگمگاتا ہوا نظر آیا۔ ہبا اور مجھے کال کر رہی ہے، اور وہ بھی اس ٹائم۔ اس نے حیرانی سے سوچا اور کلب سے باہر نکل آیا تاکہ کال اٹینڈ کر سکے۔ کلب میں ہوتے بے ہنگم شور میں دوسرے کی آواز سنائی دینا ناممکن سی بات تھی۔ ہاں بولو ہبا، کیا بات ہے؟ اس نے کال اٹینڈ کرتے ہی اس سے استفسار کیا۔ بھائی، روتی ہوئی ہبا کی آواز سن کر وہ تڑپ اٹھا تھا۔ کیا ہوا میری جان، رو کیوں رہی ہو؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ بھائی، پاپا ہاسپٹل میں ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ماما بھی نہیں ہے، آپ بھی نہیں، میں ملازموں اور ڈرائیور کی مدد سے پاپا کو ہاسپٹل لے کر آئی ہوں۔ پلیز آپ آ جائیں، مجھ سے یہ سب ہینڈل نہیں ہو رہا ہے۔ ہبا نے روتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ رو نہیں میری جان، میں بس 5 منٹ میں آیا۔ تو مجھے ہاسپٹل کا نام بتاؤ۔ ہبا کے نام بتاتے ہی وہ اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ اسے جلد از جلد وہاں پہنچنا تھا۔ وہ احسان صاحب سے ملنے ہاسپٹل آئی ہوئی تھی۔ ریسیپشن پر اسے بتایا گیا کہ وہ ICU میں کسی پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ ان کے کمرے کی طرف چل پڑی جب اسے ICU کے باہر ایک چھوٹی سی تنہا لڑکی فون کان سے لگائے روتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ فوراً سے اس کے پاس گئی۔ تب تک وہ لڑکی فون بند کر کے اپنے پاس رکھ چکی تھی۔ ارے آپ رو کیوں رہی ہو؟ ہبا نے جھکا ہوا سر اٹھا کر اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ سفید رنگ کا حجاب کیے، چہرے پر ماسک لگائے ہوئے تھی، جس سے وہ اس کا چہرہ دیکھنے میں ناکام رہی۔ میرے پاپا ICU میں ہیں۔ آپ کے رونے سے وہ ٹھیک تو نہیں ہو جائیں گے نا؟ آپ اللہ سے دعا کرو، اللہ ان کو ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہبا نے اس کی بات پر اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے سر ہلایا۔ آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے کیا؟ آپ اکیلی ہو یہاں؟ عین نے اس کے ساتھ کسی کو نہ پا کر اس سے استفسار کیا۔ ابھی تو کوئی نہیں ہے، میں نے بھائی کو فون کیا ہے، وہ آتے ہی ہوں گے۔ کیسے لوگ ہیں؟ ایک چھوٹی سی بچی یہاں باپ کے ساتھ موجود ہے اور کسی بڑے کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ عین نے دل میں سوچا۔ اچھا آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عین نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے تسلی دی۔ عین کو اس روتی ہوئی معصوم سی لڑکی پر بہت ترس آ رہا تھا۔ اتنے میں ICU کا دروازہ کھلا اور احسان صاحب باہر آئے۔ ڈاکٹر پاپا کیسے ہیں؟ وہ اب ٹھیک ہیں، ہم ان کو کچھ دیر میں روم میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ ان سے مل لینا، اور جب آپ کے گھر سے کوئی بڑا آئے تو اسے میرے روم میں بھیج دینا۔ ان کی بات پر ہبا نے اسپات میں سر ہلایا۔ اور عین بیٹا، آپ ان کے ساتھ ہی رہو جب تک ان کے گھر سے کوئی آ نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے انکل۔ عین کا جواب سن کر وہ اپنے روم میں چلے گئے۔ اب آپ آرام سے بیٹھ جاؤ، آپ کے پاپا بالکل ٹھیک ہیں۔ عین نے اسے بیٹھنے کا بولا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو عین نے بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آپ کی وجہ سے مجھے بہت حوصلہ ملا، بہت شکریہ آپ کا۔ ہبا نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ آپ کو شکریہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا آپ کا نام عین ہے؟ وہ ابھی ڈاکٹر نے آپ کا نام لیا تھا نا، آپ یہاں کس لیے آئی تھیں؟ جی میرا نام عین ہی ہے۔ ابھی جو ڈاکٹر ICU سے باہر آئے تھے وہ میرے انکل ہیں، میں ان سے ہی ملنے آئی ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہبا ہے۔ ہبا نے اس کے پوچھنے پر اپنا نام بتایا۔ آپ پڑھتی ہیں؟ پری میڈیکل سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں، نیشنل کالج میں پڑھتی ہوں۔ ارے واہ، میں بھی اسی کالج میں پڑھتی ہوں اور سیکنڈ ایئر میں ہی ہوں۔ میں آرٹس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ ہم دوست بن سکتے ہیں کیا؟ ہبا نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ویسے میں دوست کم ہی بناتی ہوں، میری صرف ایک ہی بچپن کی دوست ہے، پر آپ جیسی اچھی لڑکی سے مجھے دوستی کر کے اچھا لگے گا۔ عین اس کا دھیان اپنی طرف لگا کر اس کو کافی حد تک ریلیکس کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ پھر آج سے ہم دوست ہوئے۔ ہبا نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا جیسے عین نے تھام کر ان کی دوستی کا آغاز کیا۔ ابھی تک آپ کے بھائی نہیں آئے؟ وہ بھائی آ گئے۔ اس سے پہلے کہ ہبا اس کی بات کا جواب دیتی، اسے دور سے ہی جرار اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ اچھا اب میں چلتی ہوں۔ عین بنا اس کے بھائی کی طرف دیکھے اٹھ کھڑی ہوئی اور ہبا سے ہاتھ ملاتے ہوئے احسان صاحب کے کمرے کی طرف چل دی۔ بھائی؟ وہ جرار کے پاس آتی ہے اس کے سینے سے لگ گئی۔ رونا نہیں گڑیا، میں آ گیا ہوں نا۔ کیسے ہیں پاپا؟ ڈاکٹر نے کچھ بتایا؟ جرار نے اس کو خود سے الگ کر کے اس کے آنسو صاف کیے۔ پاپا اب ٹھیک ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے کچھ دیر میں ان کو روم میں شفٹ کر دیں گے، پھر ہم ان سے مل سکتے ہیں۔ شکر ہے پاپا ٹھیک ہے۔ تم نے ماما کو بتایا؟
ماما کو میں نے کال کی تھی پر ماما کا نمبر بند جا رہا تھا. میں کچھ دیر تک ماما سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جرار نے اس کا سر تھپ تھپایا. بھائی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کوئی بڑا آئے تو ان کے پاس بھیج دو. آپ جا کے ڈاکٹر سے مل لیں. ٹھیک ہے میں جاتا ہوں, تم یہاں بیٹھے, میں بس تھوڑی دیر میں آیا. پریشان نہیں ہونا, اوکے؟ ہبا نے اس کی بات پر سر ہلایا تو جرار آئی سی یو سے نکلتی ہوئی نرس سے ڈاکٹر کے روم کا پوچھا اور ڈاکٹر کے روم کی طرف بڑھ گیا. انکل کیا ہوا, آپ پریشان لگ رہے ہیں, سب خیر تو ہے نا؟ این نے اپنے سامنے بیٹھے احسان صاحب سے پوچھا جو پتہ نہیں کن سوچوں میں گم تھے. وہ شخص جو آئی سی یو میں ہے وہ میرے اور تمہارے پاپا کا دوست ہے. ہم تینوں کالج لائف میں بہت اچھے دوست تھے. پھر عباس کی فیملی کسی اور شہر میں شفٹ ہو گئی, تب سے ہمارا اور اس کا رابطہ ہی نہیں ہو پایا. آج وہ ملا بھی ہے تو کس حال میں اس کی یہ حالت بڑی مشکل سے سنبھلی ہے. کوئی بھی بری خبر یا سٹریس اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. آپ ان کی فیملی کو کہیں نا کہ وہ ان کا خیال رکھیں. این نے اپنی سمجھ کے مطابق ان کو مشورہ دیا. بیٹا یہی بات کرنے کے لیے تو میں نے کسی کو ملنے کے لیے بلوایا ہے. انکل بڑے ہی لاپرواہ اور عجیب لوگ ہیں. وہ لڑکی میری ہی عمر کی ہے جو ان کے ساتھ تھی, اور کوئی بھی نہیں تھا اس کے ساتھ. ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا. میں نے اس بچی کی حالت دیکھی تھی, کیسے وہ ڈرائیور کے ساتھ عباس کو یہاں تک لے کر آئی تھی. انہوں نے اس کی بات سے اتفاق کیا. اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کرتے دروازہ ناک ہوا. این نے اپنا ماسک اوپر کیا. یس. احسان صاحب کی اجازت دیتے ہی جرار اندر داخل ہوا تھا. جی میں آئی سی یو میں جو پیشنٹ ہے ان کا بیٹا ہوں. آپ نے ملنے کے لیے بلوایا تھا. جرار نے اپنی بات مکمل کر کے ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا. جی آئیں بیٹھیں. احسان صاحب نے پروفیشنل انداز میں اس کو بیٹھنے کا کہا. وہ این کے ساتھ ایک کرسی چھوڑ کر بیٹھ گیا. این اپنے موبائل میں لگی پتہ نہیں کیا کر رہی تھی. آپ کے فادر کی کنڈیشن بہت مشکل سے سٹیبل ہوئی ہے. کوئی بھی بری خبر یا سٹریس ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ ان کی ہر بات مانیں, ان کو ہر ممکن حد تک خوش اور مطمئن رکھنے کی کوشش کریں, ورنہ بصورت دیگر آپ کو ان کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے. اور ان کی میڈیسن, خوراک اور آرام کا بھی خوب خیال رکھیں. ہم لوگ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے. جرار نے یقین دہانی کروائی. ٹھیک ہے اب آپ جائیں, ان کو روم میں شفٹ کر دیا گیا ہوگا, آپ ان سے مل لیں. تھینکس ڈاکٹر. جرار نے ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے کمرے سے نکل گیا. پاپا. وہ ان کے سینے پر سر رکھ کر ان سے لپٹ گئی. رونا بند کرو میری گڑیا, تمہارے رونے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. دیکھو اب میں بالکل ٹھیک ہوں, تم سے بات بھی کر رہا ہوں. انہوں نے روتی ہوئی ہبا کے سر پر ہاتھ رکھا. پاپا ایسا بھی کوئی کرتا ہے بھلا؟ آپ کو پتہ ہے آپ کی وجہ سے میں اتنا روئی ہوں, آپ کی بہت فکر ہو رہی تھی مجھے. حیا نے ان کی طرف خفگی سے دیکھا. اب ایسا نہیں کروں گا, وعدہ ہے میرا اپنی بیٹی سے. انہوں نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس سے وعدہ کیا. اب اپنا وعدہ یاد رکھیے گا پاپا. بالکل یاد رکھوں گا. بھائی یا ماما میں سے کوئی آیا ہے کہ نہیں؟ بھائی آئے ہیں, ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں. کچھ ہی دیر میں آ جائیں گے, آپ آرام کریں. نرس نے آپ کو زیادہ بولنے سے منع کیا ہے. وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی اور انہوں نے بھی اپنی آنکھیں موند لیں اور جلد ہی ان پر نیند کی دیوی مہربان ہو گئی. گڑیا پاپا کیسے ہیں؟ جرار نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ان کے پاس بیٹھی ہبا سے پوچھا. پاپا اب ٹھیک ہیں, میری ان سے تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے. نرس ان کو انجیکشن دے کر گئی ہے, اس لیے اب یہ سو رہے ہیں. چلو تم ان کو آرام کرنے دو, ہم کینٹین چلتے ہیں. تم کچھ کھا لینا, وہاں سے تمہیں بھوک لگی ہوگی. ہبا نے اس کی بات پر اس بات میں سر ہلایا. اچھا تم چلو, میں آیا. ہبا کے کمرے سے نکلتے ہی وہ عباس صاحب کی طرف متوجہ ہوئے. آئی لو یو پاپا. جلدی سے ٹھیک ہو جائیں, آپ اس طرح بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے. جرار ان کی پیشانی چومتے ہوئے ہبا کے پیچھے چل دیا. نور بیٹا کیا کر رہی ہو؟ بانو بیگم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا. کچھ نہیں ماما, ٹیسٹ کی تیاری کر رہی ہوں. آپ نے کوئی بات کرنی ہے کیا؟ تمہارے ماموں آ رہے ہیں اس سنڈے کو. یہ تو بہت اچھی بات ہے ماما, مجھے ٹائم نے نہیں بتایا. میری کل ہی تو اس سے بات ہوئی ہے. وہ شاید تمہیں سرپرائز دینا چاہتا ہوگا. شاید ایسا ہی ہوگا. نور نے سر ہلایا. بیٹا مجھے تم سے ایک اور بات بھی کرنی ہے. ماما کرے نا بات, آپ ہچکچا کیوں رہی ہیں؟ نور نے اپنی کتاب سٹائل پر رکھتے ہوئے اپنی ساری توجہ ان کی طرف کر لی. تمہیں پتہ ہے دائم تمہارا کیا لگتا ہے؟ انہوں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا. وہ میرا دوست اور کزن ہے. یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے, آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اس کے لیے دائم اس کا دوست اور کزن ہی تھا. ان کی آپس میں ہفتے میں تقریباً 2 بار بات ہو جایا کرتی تھی. گھر میں نہ کسی نے نور کو بتایا اور نہ ہی کبھی دائم نے اس سے اس بارے میں بات کی تھی. ان کے درمیان ہمیشہ پڑھائی یا اپنی روزمرہ کی ہی بات ہوتی تھی. بیٹا آپ کو یاد ہے آپ نے بچپن میں پیپر سائن کیے تھے تاکہ دائم ہمیشہ کے لیے آپ کا دوست بن جائے؟ جی ماما مجھے یاد ہے. اس نے ہاں میں سر ہلایا. بیٹا وہ نکاح نامے کے پیپرز تھے. اس دن آپ کا اور دائم کا نکاح ہوا تھا.
اب آپ کے ماموں چاہتے ہیں کہ تمہارے 18 کا ہوتے ہی تم دونوں کی رخصتی کر دیں، اس لیے وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک سانس میں اپنی بات مکمل کی اور اس کے تاثرات دیکھنے کے لیے اس کی طرف دیکھا، جو بالکل ساکن بیٹھی ان کی طرف ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ نور بیٹا، تمہیں برا لگا کیا یہ جان کر؟ انہوں نے اس کی طرف کسی بھی قسم کا رد عمل نہ پا کر اس سے پوچھا۔ ماما، آپ نے اور پاپا نے میرے لیے جو بھی فیصلہ کیا ہے مجھے اس پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے اس دن بھی پاپا کے کہنے پر سائن کر دیے اور اب بھی آپ کی رضا میں راضی ہوں۔ اس نے ان کے دونوں ہاتھ تھام کر خود پر ان کا مان اور بڑھا دیا۔ میری پیاری بیٹی، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیاں دے۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومی اور اسے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ ان کی بات بنا کسی بحث اور اعتراض کے مان گئی تھی۔ اسے اپنے ماں باپ اور اللہ پر پورا یقین تھا، کیونکہ وہ اس کے لیے ہمیشہ اچھا ہی سوچیں گے۔ ماں باپ قدرت کا انمول تحفہ، محبت اور شفقت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، فکر کرنے والی عظیم ہستیاں، دنیا کے صحرا میں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں گھنا سایہ، یہ ایسے لازوال رشتے ہیں جن کی دنیا میں مثال ہی نہیں۔ خوش قسمتی کی انتہا ہوتی ہے جب ہم اپنے پیاروں کو کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے میں وقت کو بھی پڑ لگے ہوتے ہیں۔ پتہ ہی نہیں چلتا کب یہ محبتوں کا سفر اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ جب ان پیار کرنے والی ہستیوں میں سے کسی ایک کو کھو دیا جائے تو تب احساس ہوتا ہے کہ ہم اس محبت اور شفقت سے محروم ہو چکے ہیں۔ اس لیے وقت کے گزر جانے سے پہلے سنبھل جائیں اور اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کی ہر بات مانیں، کیونکہ ماں باپ ہمیشہ ہمارا اچھا ہی چاہتے ہیں۔ اس دنیا میں صرف ماں باپ کا پیار ہی ہے جو سچا ہوتا ہے، ورنہ دوسرا ہر رشتہ کسی نہ کسی موڑ پر دغا دے جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ عین نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے ان سب کو سلام کیا، پر اپنے سامنے کسی غیر شخص کو دیکھ کر اس نے اپنا ماسک اوپر کیا، چونکہ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی نیچے کر چکی تھی۔ دیکھنے والا اس کی ایک جھلک دیکھ چکا تھا اور اب اس کی طرف ہی متوجہ تھا۔ وہ ہاسپٹل سے سیدھا احسان صاحب کے گھر ہی آ گئی تھی۔ آج احسان صاحب طبیعت ناساز ہونے کے باعث چھٹی پر تھے۔ انکل، اب اپنے مہمان کو ٹائم دیں، میں تب تک آنٹی سے مل کر آتی ہوں۔ عین کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور سامنے والے کو گھوری سے نوازنا نہیں بھولی تھی۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ یہی وہ شخص تھا جس نے ایک دن احسان صاحب کے کہنے پر اس کی بیوی کا چیک اپ کیا تھا۔ اس دن کی طرح وہ آج بھی اسے ہی گھور رہا تھا۔ عین کا دل تو کیا اسے دو چار سنا دے، پر انکل کی وجہ سے وہ خاموش ہی رہی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ عین نے الماری سیٹ کرتی ہوئی مسز احسان کو پیچھے سے ہگ کیا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، میری بیٹی کیسی ہے؟ انہوں نے اس کی طرف رخ کرتے ہوئے اسے گلے سے لگایا۔ میں بھی ٹھیک ہوں آنٹی، آپ یہ چھوڑیں اور یہاں بیٹھیں، میں کرتی ہوں الماری سیٹ، آپ یہاں بیٹھ کر مجھ سے باتیں کریں۔ عین نے ان کو بیڈ پر بٹھایا اور خود الماری سیٹ کرنے میں لگ گئی۔ آنٹی کیا سوچ رہی ہیں؟ کافی دیر تک ان کو خاموش پا کر عین نے مڑ کر ان کو دیکھا، جو آنکھوں میں نمی لیے اس کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ میری بیٹی کتنی اچھی ہے، یہاں بھی جہاں بٹائے گی اس گھر کو اپنے پیار سے جنت بنا دے گی۔ بہت قسمت والا ہوگا جس کے نصیب میں تم ہوگی۔ عین الماری بند کرتے ہوئے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی، کیونکہ وہ اپنا کام کر چکی تھی۔ آنٹی، آپ کی یہ بیٹی کسی کی قسمت میں نہیں ہے، اور ویسے بھی مجھے نہیں کرنی ہے شادی، شادی میں کچھ نہیں رکھا۔ آپ پلیز اس موضوع پر کوئی بھی بات نہ کریں، ورنہ میں جا رہی ہوں گھر۔ بیٹا ایسی باتیں نہیں کرو، آرام سے ادھر بیٹھو اور میری بات غور سے سنو۔ ہماری قسمت کے فیصلے اللہ آسمانوں پر لکھتا ہے، وہ ہمیں وہی عطا کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ کے کیے گئے فیصلے تکلیف دیتے ہیں، وہ ہمیں کوئی بھی چیز عطا کر کے ہم سے بعض اوقات واپس لے لیتا ہے۔ وہ یا تو ہماری آزمائش ہوتی ہے اور کبھی سزا، وہ ہمیں دے کر بھی آزماتا ہے اور ہم سے لے کر بھی۔ اور ہماری ہر تکلیف یا تو ہمارے کیے کی سزا ہوتی ہے یا خدا کی آزمائش۔ تمہیں پتہ ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کب چلتا ہے ہمارا دکھ سزا ہے، کب پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دکھ سزا ہے یا آزمائش؟ ان کے سوال پوچھنے پر عین نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اگر تمہاری تکلیف، تمہارا دکھ تمہیں اللہ کے قریب کر دے تو آزمائش، اور اگر گمراہ کر دے تو وہ تمہارے لیے سزا ہوگی۔ اور میری بیٹی تو بہت اچھی ہے نا، ہمیشہ اس نے وہی کیا ہے جو اس کے بڑوں اور اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اللہ اپنے پیارے بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ تمہاری یہ آزمائش بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ تمہارے لیے اللہ نے یقیناً اپنا کوئی بہت ہی خاص بندہ چنا ہوگا۔ تم بھی سب لڑکیوں کی طرح اپنی شادی شدہ زندگی ہنسی خوشی گزارو گی انشاءاللہ۔ انہوں نے پیار سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ اب ایسی کوئی بھی بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا؟ اوکے، عین نے اس بات میں سر ہلایا۔ پاپا کیسے ہیں آپ اب؟ زرار ان کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ ان کے نیند سے بیدار ہوتے ہوئے اس نے ان سے پوچھا۔
میں بالکل ٹھیک ہوں، پر تم سے ناراض ہوں، اس لیے تمہارے حق میں یہی اچھا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ مجھے تمہارے جیسی اولاد کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا رخ موڑ لیا۔ پاپا اب مجھ سے ناراض کیوں ہیں یہ تو بتا دیں، اس طرح منہ تو نہ موڑیں۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ سارے برے کام چھوڑ دو، پر تم نے میری بات نہیں مانی، الٹا ماں سے بھی لڑائی کر کے بیٹھ گئے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میں نے تم سے کیا چاہا تھا اور تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو آج تک ایسا کوئی کام نہیں کیا، تو پھر تم ایسی راہ پر کیسے چل پڑے؟ جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ بات کرتے ہوئے ان کا سانس پھول گیا تھا، ان کو اب سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ پاپا پلیز ایسے نہ کریں، میں آپ کی ہر بات مانوں گا، ہر برا کام چھوڑ دوں گا، ماس کو بھی منا لوں گا اور آپ کے ساتھ آفس پہ جایا کروں گا۔ کرو پھر مجھ سے وعدہ کہ تم نے جو بھی کہا ہے وہ کر کے بھی دکھاؤ گے۔ اگر تم نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو اللہ مجھے موت دے دے۔ میں اس طرح تم کو خود کو برباد کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نہ کرے پاپا آپ کو کچھ ہو۔ وعدہ میں اب آپ کی ہر بات مانوں گا۔ تمہاری ماما اور ہبا کہاں ہیں؟ ہبا کو میں گھر چھوڑ آیا ہوں اور ماما کی سیکریٹری سے میری بات ہوئی ہے، وہ آؤٹ آف سٹی گئی ہوئی ہے۔ آپ آرام کریں، میں آپ کی میڈیسن لے کر آتا ہوں اور آپ کے ڈسچارج پیپر لے کر آتا ہوں۔ ڈاکٹر نے آپ کو گھر لے جانے کی اجازت دے دی ہے۔ اس کے جانے کے بعد وہ اپنی آنکھیں موند گئی۔ کیسے ہو عباس؟ کچھ دیر بعد احسان صاحب نے ان کی طرف سے پوچھا۔ احسان تم؟ اپنے سامنے اپنے بچھڑے دوست کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ ہاں میں۔ اب کیسے ہو؟ انہوں نے نرس کو ان کا بلڈ پریشر چیک کرنے کا اشارہ کیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو اور بابر کیسا ہے؟ میں اور بابر بالکل ٹھیک ہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ پھر کسی دن ملتے ہیں۔ یہ میرا کارڈ رکھ لو، مجھے کال کرنا۔ انہوں نے کارڈ بیڈ کی سائڈ پر موجود ٹیبل پر رکھ دیا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، باتیں تو بہت سی کرنے والی ہیں پر یہ وقت مناسب نہیں ہے، مجھے راؤنڈ پر جانا ہے، تم اپنا خیال رکھنا۔ وہ عباس صاحب کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر میں جرار آیا اور ان کو اپنے ساتھ لے گیا، اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ماس، جرار نے اپنے پاس سے گزرتے ہوئے ماس کو پکارا۔ وہ اس وقت یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں موجود تھے۔ ماس رک گیا پر اس کی طرف پلٹا نہیں۔ جرار اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اب تو ناراضگی ختم کر دو، اب تو میں نے تمہاری اور پاپا کی ہر بات مان لی ہے۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں اپنے بھائی سے کبھی بھی ناراض نہیں ہو سکتا۔ میں تو تمہاری طرف سے پہل کا انتظار کر رہا تھا۔ ماس اس کے گلے لگ گیا۔ تم نے اور پاپا نے میری جان نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ پتہ بھی ہے تم لوگ میرے لیے کتنے اہم ہو۔ جرار عباس کی زندگی ہو تم لوگ۔ جرار نے اس کی گرد اپنی گرفت مضبوط کی۔ چھوڑ دے یار، میری ہڈیاں توڑے گا کیا اب؟ دل تو میرا یہی کر رہا ہے جتنا تم نے مجھے تنگ کیا ہے میں تمہیں اس کی سزا دوں۔ جرار نے اسے خود سے الگ کیا۔ تو مجھے سزا دے گا اپنے بھائی کو؟ ماس نے منہ بنایا۔ چھوڑ یہ سارے ڈرامے، چلو بھائی باہر کہیں کھانا کھانے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماس سر ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ ہو لیا۔ نور تمہارے پاپا کو بڑی دیر ہو گئی ہے، ابھی تک وہ آئے کیوں نہیں؟ بھائی لوگوں کو لے کر۔ ماما فون کر لیں پاپا کو۔ میرا موبائل لے کر آؤ۔ نور ان کا موبائل لے آئی۔ اللہ خیر کرے، بیل جا رہی ہے پر تمہارے پاپا کال نہیں اٹھا رہے۔ ماما پریشان نہیں ہو، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، نور نے ان کا تسلی دی۔ اللہ کرے سب خیر ہی ہو۔ بانو بیگم نے منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد بانو بیگم کا موبائل بول اٹھا۔ انہوں نے فوراً سے پیشتر کال اٹینڈ کی۔ آپ نے پتہ کیا؟ کیا پتہ یہ خبر جھوٹی ہو؟ بانو بیگم نے روتے ہوئے پوچھا۔ نور ان کو روتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ نور ٹی وی آن کرو۔ موبائل بند کرنے کے بعد انہوں نے نور سے کہا۔ نور نے فوراً ٹی وی آن کیا اور جو خبر بانو بیگم کو اپنے شوہر سے پتہ چلی تھی، ٹی وی پر چلتی نیوز نے ان کی بات کی تصدیق کر دی تھی۔ ماما بتائیں کیا ہوا ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ فون کس کا تھا؟ نور نے روتی ہوئی بانو بیگم سے پوچھا۔ تمہارے پاپا کا فون تھا، جس فلائٹ سے بھائی لوگ آ رہے تھے۔ کیا ہوا ماما، آگے بھی بتائیں۔ ان کے چپ ہونے پر نور کی بے چینی میں اضافہ ہوا۔ ٹی وی پر چلتی نیوز اور اپنی ماما کی حالت اسے کسی بہت ہی بری خبر کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ بھائی لوگوں کا جہاز کریش ہو گیا ہے۔ جہاز میں موجود لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں بچا۔ بھائی، بھابھی اور دائم ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ نہیں ماما، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نور نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس نے اپنا دوست کھویا تھا۔ دائم اس کے لیے اس کا بہت اچھا دوست تھا۔ دائم اس کا شوہر ہے، یہ تو اسے کچھ دن پہلے ہی پتہ چلا تھا۔ وہ اس کے لیے اس کا دوست ہی تھا۔ شوہر کیا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے، اس رشتے اور احساس سے وہ ابھی تک ناآشنا ہی تھی۔ یہ سچ ہے میری جان، وہ لوگ اب نہیں رہے۔ انہوں نے نور کو گلے لگایا۔ وہ اپنی بیٹی کا گھر اجڑنے پر روئی یا اپنے بھائی بھابھی اور بھانجے کی موت پر؟ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، ان کے لیے یہ دوہرا غم تھا۔ انہوں نے اپنوں کو بھی کھو دیا تھا اور ان کی بیٹی چھوٹی سی عمر میں بیوہ بھی ہو گئی تھی۔
وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور اپنے موبائل میں موجود دائم کی تصویریں دیکھنے لگی۔ اسے دائم کی طرف سے واٹس ایپ میسج موصول ہوا جو 2 گھنٹے پہلے کا تھا، جو شاید دائم نے وہاں سے روانہ ہونے سے پہلے کیا تھا۔ دائم لوگوں کے آنے کی خوشی میں وہ اپنے فون کو یکسر نظر انداز کر گئی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ویڈیو چلائی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ دائم کا مسکراتا ہوا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ میں کچھ ہی دیر میں تمہارے پاس ہوں گا۔ میں تم سے اپنے دل کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں پھپھو نے بتا ہی دیا ہوگا کہ ہم لوگ کیوں آ رہے ہیں۔ میں نہیں جانتا ہمارے نکاح کے بارے میں سن کر تمہارا کیا رد عمل ہوا ہوگا، پر میں یہ سن کر بہت خوش ہوا ہوں کہ ہماری رخصتی ہونے والی ہے۔ میں نے اس دن کے انتظار میں گن گن کر دن گزارے ہیں اور آج وہ دن آ ہی گیا۔ میں آ رہا ہوں تمہارے پاس۔ دائم کے چہرے پر موجود خوشی کے رنگ وہ بخوبی دیکھ سکتی تھی کہ دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ آگے ویڈیو دیکھنا اس کے لیے محال ہو گیا تھا۔ اس نے ویڈیو روک دی۔ کچھ دیر دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے بعد اس نے دوبارہ ویڈیو چلائی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں نے سب تم سے شادی کرنے کے بعد کہنا چاہتا تھا، پر پتہ نہیں دل کہہ رہا ہے کہ ابھی تم سے یہ سب کہہ دوں، بعد میں پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے۔ آج نہ دل کی عجیب سی حالت ہے، ایسی حالت جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ حقیقت میں اسے اس سے دوبارہ بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس کا دل جو اشارے کر رہا تھا وہ سچ ہونے والا ہے۔ تم سے محبت کب اور کیسے ہوئی مجھے نہیں پتہ۔ شاید تم میری محرم ہو اس لیے مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، ماما بلا رہی ہیں، ہماری فلائٹ کا ٹائم ہو گیا، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ وہ لڑکی جس کی کچھ دنوں میں رخصتی تھی، آج وہ کچھ ہی دیر میں اپنے شوہر کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت کرنے والی تھی، اسے قبر کے حوالے کرنے والی تھی۔ وہ چھوٹی سی عمر میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی؟ صرف 18 سال۔ آگے پتہ نہیں اس کو کیا کیا دیکھنا تھا، لوگوں کے کون کون سے طعنے اور نشتر سہنے تھے۔ اس کی زندگی اسے پتہ نہیں کون کون سے رنگ دکھانے والی تھی۔ اس کی آنے والی زندگی کیسی ہوگی یہ تو اوپر والا ہی بہتر جانتا تھا۔ اے زندگی مجھے تو بتا، میں تجھے کہاں ملوں، جہاں کوئی غم نہ ہو، جہاں آنکھیں نم نہ ہوں، جہاں دل میں خواہشوں کی تھوڑی سی بھی پیاس نہ ہو، جہاں زندگی اداس نہ ہو، جہاں سنگ دل تنہائی نہ ہو، جہاں خوشیوں سے جدائی نہ ہو۔ اے زندگی مجھے تو بتا، میں تجھے کہاں ملوں، جہاں راحتیں ازل سے نصیب ہوں، جہاں بہاروں کی نوید ہو، جہاں اپنوں سے سب قریب ہوں۔ اے زندگی مجھے تو بتا، میں تجھے کہاں ملوں۔ ان تینوں کی ڈیڈ باڈیز شناخت کے بعد گھر آ چکی تھیں۔ پورے گھر میں لوگوں کا ہجوم تھا، سارے رشتہ دار ان کی آخری رسومات میں جمع تھے۔ چہرہ دیکھنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی گئی تھی کیونکہ ان کی حالت ہی ایسی نہیں تھی کہ ان کا آخری دیدار کر سکتا۔ بانو بیگم اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی کے پاس بیٹھی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی۔ ان کے ساتھ ہی ان کے ساتھ لگی نور ان کو حوصلہ دینے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ ان کو حوصلہ کیا دیتی، وہ خود ہی بہت بری حالت میں تھی۔ کچھ دیر میں ان کو وہاں سے لے گئے اور زمین کے سپرد کر دیا گیا۔ 3 جیتے جاگتے لوگ جو یہاں آنے کے لیے بہت خوش تھے، وہ یہاں آ کر سب کو رلا گئے۔ یہی تو زندگی ہے، کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ ماما آپ کو ذرا سے بھی اپنے گھر کی اور گھر میں رہنے والوں کی پرواہ ہے کہ نہیں؟ میں اور ہبا سارا دن آپ کو کال کرتے رہے، آپ کا نمبر سارا دن بند رہا۔ آپ سے یہ نہیں ہو سکا کہ کال بیک کر کے پوچھ ہی لیں کہ ہم نے آپ کو کیوں تنگ کرنے کی زحمت کی؟ پر نہیں، آپ کو کون سا ہماری پرواہ ہے؟ یہ تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو جرار؟ مت بھولو میں تمہاری ماں ہوں۔ انہوں نے غصے سے جرار کو گھورا۔ آپ میری ماں ہیں، اسی لیے ابھی تک میں آپ کا اتنا لحاظ کر رہا ہوں۔ آج پاپا کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، پاپا سارا دن ہاسپٹل رہے، ہم نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، آپ اب واپس آ رہی ہیں، رات گئی۔ ہمیں آج آپ کی بہت ضرورت تھی، پر آپ نہیں تھیں ہمارے پاس۔ کبھی تو ماں بن کے ہمارے لیے سوچا کریں، کبھی تو ہمارے لیے بھی ٹائم نکال لیا کریں۔ اب کیسے ہیں تمہارے پاپا؟ کہاں ہیں اس وقت؟ انہوں نے جرار کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال داغا۔ اپنے کمرے میں ہیں، جا کر دیکھ لیں وہ کیسے ہیں۔ وہ سو رہے ہیں، پلیز ان کو جگائیے گا مت۔ جرار کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ ان سے اب اور کیا بحث کرتا، وہ جیسی بھی تھیں اس کی ماں تھیں اور وہ اس کے لیے بہت اہم تھی۔ ویسے بھی انہوں نے کرنی تو اپنی ہی تھی، اس کے کہنے سے ان کو کون سا فرق پڑتا تھا۔ بابر نہیں آیا ابھی تک؟ عباس صاحب نے احسان صاحب سے پوچھا۔ آتا ہی ہوگا، میں نے اسے تمہارے بارے میں نہیں بتایا، وہ تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوگا۔ مجھے بھی اس سے ملنے کی بہت جلدی ہے، میں نے تم لوگوں کو بہت یاد کیا ہے، تم لوگ ہی تو میرے دوست ہو اور بھائی بھی۔ اچھا اب زیادہ ایموشنل نہ ہو، وہ وقت گزر گیا، اب ہم ساتھ ہوں گے۔ وہ دیکھو آ گیا بابر۔ احسان صاحب نے سامنے کی طرف اشارہ کیا جہاں سے بابر صاحب چلے آ رہے تھے۔ عباس یہ تم ہو؟
بابر صاحب ان کو فوراً ہی پہچان گئے تھے اور ان کے گلے لگ گئے تھے۔ ہاں یہ میں ہی ہوں، کیسے ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسے اور کہاں غائب ہو گئے تھے؟ مڑ کر کبھی خبر ہی نہیں لی۔ میں ٹھیک ہوں، بس پہلے دوسرے شہر شفٹ ہو گئے، پھر بابا نے مجھے پڑھنے کے لیے باہر بھیج دیا اور پڑھائی کے بعد میں نے بابا کا بزنس سنبھال لیا۔ پھر ماں اور بابا کے وفات کے بعد اور بچوں کے ہونے کے بعد کبھی ٹائم ہی نہیں ملا کہ کچھ اور کر سکوں۔ چلو جو ہونا تھا ہو گیا، اب ہم ملتے رہیں گے، بابر صاحب نے کہا۔ بالکل، اب تو ملنا لگا ہی رہے گا، عباس صاحب نے حامی بھری۔ بیٹھ جاؤ یار، یا تم دونوں نے آج کھڑے کھڑے ہی ساری باتیں کرنی ہیں؟ ان کو کافی دیر سے کھڑا دے کر وہ دونوں مسکراتے ہوئے بیٹھ گئے۔ احسان نے تو مجھے بتا دیا ہے کہ اس کے کتنے بچے ہیں، تم بتاؤ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ میری ماشاءاللہ سے ایک پیاری سی بیٹی ہے، تمہارے کتنے بچے ہیں؟ میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ بابر کی بیٹی میری بیٹی بھی ہے، اس کے 2 باپ اور 2 مائیں ہیں۔ وہ بیٹی تو بابر کی ہے، پر ہمیں اپنی بیٹی سے بھی پڑھ کر ہے، اس لیے اس کو ہم نے اپنی بیٹی بنانے کا سوچا ہے۔ اگلے مہینے میرے بیٹے اور بیٹی کا نکاح ہے، تم ضرور آنا۔ احسان صاحب نے انہیں نکاح میں شرکت کی دعوت دی۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، میں بالکل آؤں گا۔ بہت بہت مبارک ہو تم دونوں کو۔ خیر مبارک، اب کچھ کھانے کو آرڈر کریں یا باتوں سے ہی پیٹ بھرنا ہے؟ احسان صاحب کے کہنے پر دونوں مسکرا دیا اور بابر صاحب نے بیٹے کو آرڈر دیا۔ جی تو فرینڈز، آج کے لیے اتنا ہی۔ تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آپ کو آج کی قسط کیسی لگی۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔